اسرائیل نے ایران کے میزائلوں کے کھیپ کے اوپر 3 بڑے اٹیکس کیے ہیں اور ان میزائلوں کی کھیپ جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایران کی کیا رائے ہے، اسرائیل اپنی رائے رکھتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی تھی دمشق کے اوپر اور ٹاٹرس کے علاقوں پر، دمشق کے جو ٹاٹرس کے علاقے ہیں وہاں پر بھی کی، جس کے نتیجے میں کچھ شامی فوجی ہلاک ہوئے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے۔ بڑی خبر آج نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران کے جو گودام تھے اسلحے کے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس اٹیکس کے نتیجے میں ایران بھی اب اپنی گیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا جال بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ نہ صرف اسرائیل کو ہٹ کرے بلکہ امریکہ جو سیریا کے اندر موجود ہے اس کو بھی نشانہ بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنات ٹی وی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے شام میں ایرانی میزائلوں کی کھیپ پر اسرائیلی حملے۔ ناظرین گرامی، اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے دمشق اور ٹاٹرس میں میزائلوں کی ایک کھیپ کو نشانہ بنایا ہے اور یہ جو میزائلوں کی کھیپ تھی یہ ایران کے ملیشیاز کی تھی اور یہ کھیپ حزب اللہ کو منتقل کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کی جا رہی تھی اور بہت سارے ہتھیار جب اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت یہ بہت سارے ہتھیار یہاں سے منتقل ہو کر گئے تھے۔ اسرائیل نے مزید کہا ہے کہ ہم نے تل ابیب کے اندر یعنی اسرائیل کے اپنے شہروں کے اندر ایک ایرانی اور ایک شامی افسر کو گرفتار کیا ہے جو ان میزائلوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی ایران اور شام کے فوجی تل ابیب کے اندر موجود ہے اور تل ابیب کے اندر وہ ساری کی ساری پلاننگ کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل نے 3 بڑے میزائل جو ہیں وہ اس میزائل ڈیپو پر گرائے اور اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیپو مکمل طور پر تباہ ابھی بھی نہیں ہوا، بہت سارے اس کے جو کمپاؤنڈز تھے وہ بچ گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ برسوں میں شام میں حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کے اہداف پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ ماضی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ اسرائیل شاذ و نادر ہی اس طرح کے عمل کو تسلیم کرتا ہے یا اس پر بحث کرتا ہے۔ تاہم تل ابیب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ لبنانی حزب اللہ جیسی ایران نواز ملیشیاز کے ٹھکانوں کو پہلے بھی نشانہ بناتا رہا ہے، اب بھی نشانہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل نے کل بہت ساری ایئر سٹرائکس کی تھی جس کو میں نے اپنے چینل پر بھی بتا دیا ہے اور شام کے دمشق کے علاقوں پر ایئر سٹرائکس کی تھی جس کے نتیجے میں 3 شامی فوجی جو ہے وہ جاں بحق جبکہ دیگر کچھ زخمی ہوئے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی تک اسرائیل جنگ بندی کے جو اصول ہے اس کو فالو نہیں کر رہا، بلے ہی اس نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بارہا مرتبہ اسرائیل نہ صرف غزہ کی پٹی کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ وہ اپنے جو آس پڑوس کے ملک ہیں ان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔